اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اللہ کے ایک کریم نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے اور انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ توریت کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بادشاہ بنی اسرائیل کی نسل کو چن چن کر مارتا تھا اور اس ظالم بادشاہ نے پورے یروشلم کو تباہ کر کے توریت کی ایک بھی جلد کو باقی نہ چھوڑا اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کر دیا۔ ان بنی اسرائیل کے قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ بس ایک دن اللہ تعالیٰ نے معجزے سے اپنے نبی عزیر کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ابھی یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ میوہ دار درخت موجود تھے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ پھل کھائے اور انگور کا رس پیا اور کچھ پھل اپنے ساتھ محفوظ کر لیے، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی موجود تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو رسی سے باندھ دیا اور آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عزیر کی روح قبض کر لو۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کا گدھا اور آپ کا کھانا زمین پر ایسے ہی پڑا رہا۔ اب وقت گزرتا رہا اور زمانہ بیت گیا۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو پوشیدہ رکھا اور تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا۔ اس بادشاہ کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس ظالم بادشاہ نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ سب کے سب واپس آ کر یروشلم رہنے لگے اور نئے نئے باغات اور عمارت بننی شروع ہو گئی۔ شہر کو پھر سے آباد کیا گیا اور مزید 30 سال گزرنے کے بعد، جب 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا، اے عزیر بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ اور ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کی موت جب واقعہ ہوئی تو وہ وقت صبح کا تھا اور جب آپ اٹھے تو عصر کا وقت تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ شاید میں صبح سے لے کر عصر تک سویا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر دیکھ تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو دیکھا تو آپ کے گدھے کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ اب آواز غیب آئی، اے عزیر اللہ نے تجھے 100 سال تک سلائے رکھا ہے اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ تیرے گدھے کو میں کس طرح سے زندہ کرتا ہوں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی۔
ایک ڈھانچہ بن گیا اور اس پر ماس چڑھنا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عزیر دیکھ آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسا 100 سال پہلے تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک جو انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اس عارضی موت کے درمیان وہ بستی پھر سے آباد ہو چکی تھی۔ اب آپ جیسے ہی اس بستی میں گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے نبی عزیر کو جانتے ہو؟ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو گزرے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں اللہ کا نبی عزیر ہوں، مجھے اللہ نے 100 سال تک سلائے رکھا ہے اور پھر سے زندہ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ لیکن ان بستی کے کچھ لوگوں کو یقین نہ آیا۔ اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر 120 سال تھی۔ اس بستی کے تمام لوگ اس عورت کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات آپ ہمیں سناتی ہیں آپ ہمیں ابھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نشانیاں بتائیں۔ وہ عورت ایک ایک نشانی بتاتی رہی اور وہ سب کے سب لوگ ان نشانیوں کو حضرت عزیر علیہ السلام میں دیکھتے رہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت جو نابینا تھی وہ کہنے لگی کہ اللہ کا نبی عزیر علیہ السلام جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا کو رکھا تھا۔ اے شخص اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیر ہے تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کو صحیح کر دے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ اب جو اس عورت نے اپنی روشن آنکھوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو چیخ کر کہنے لگی مجھے قسم ہے اپنے خالق کی کہ یہ اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ اور ناظرین بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ تو یہ واقعہ ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے سکتا ہے اور جسے چاہے موت دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح روز محشر اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا